یہ بات ہے بادشاہوں کے دور کی، جب بادشاہ مرتسم اور ملکہ نیلم اپنے بیٹے ارجمن اور بیٹی انجمن کے ساتھ رہتے تھے۔ شہزادہ ارجمن اور شہزادی انجمن میں مثالی محبت تھی۔ انجمن شہزادے کی چھوٹی بہن تھی۔ کچھ ہفتے پہلے شہزادی کی شادی پڑوس ملک کے ایک شہزادے سے ہو گئی تھی۔ شہزادی کے گھر سے جانے کے بعد شہزادہ بہت اداس ہو گیا تھا۔ شہزادہ ارجمن اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اپنی بہن شہزادی انجمن کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ شادی کے بعد وہ ایک بار بھی گھر نہیں آئی تھی۔ ملکہ نے قاصدوں کے ذریعے اسے پیغام بھی بھیجا کہ وہ زیادہ دنوں کے لیے نہیں تو ایک آدھ دن کے لیے ہی ملنے آ جائے، تو اس نے جواب میں کہلوایا کہ وہ ابھی تک شادی کی ضیافتوں میں مصروف ہے، جیسے ہی فرصت ملے گی ضرور ملنے آئے گی۔ بہن کے گھر سے چلے جانے کی وجہ سے شہزادہ ارجمن بہت اداس تھا۔ وہ اس کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ ملکہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر شہزادہ ارجمن کھڑا ہو گیا اور ادب سے بولا، امی حضور، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ مجھے طلب کر لیا ہوتا۔ کوئی بات نہیں شہزادے، ہم اس لیے آئے تھے کہ آپ سے ایک کام پڑ گیا ہے۔ آپ کے ابا حضور شہزادی انجمن کے لیے دوسرے ملکوں سے جو تحفے تحائف لے کر آئے ہیں وہ ویسے ہی رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ تم اس کے پاس ایک چکر لگا لو، اس سے مل بھی لینا اور وہ چیزیں بھی اس کو دے دینا۔ جی اچھا امی حضور، شہزادہ ارجمن نے کہا۔ اگلے روز شہزادہ ارجمن ملکہ کا دیا ہوا سارا سامان لے کر اپنے محافظ سپاہیوں اور خادموں کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گیا۔ 2 دن کے بعد وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ شہزادی انجمن اپنے بھائی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اس کے ساتھ آئے ہوئے تمام لوگوں کی بہت خاطر مدارت کی۔ شہزادی نے بہن کو بتایا کہ ملکہ اس کو ہر وقت یاد کرتی رہتی ہے۔ شہزادی نے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی ان سے ملنے آئے گی۔ 1-2 روز تک بہن کی مہمان نوازی کا لطف اٹھا کر شہزادہ ارجمن واپسی کے سفر پر روانہ ہوا۔ جب انہوں نے رخت سفر باندھ لیا تو شہزادی نے بھائی کے ساتھ آئے ہوئے تمام خدمات گاروں اور سپاہیوں کو بیش قیمت تحفے بھی دیے۔ وہ لوگ صبح سفر پر روانہ ہو گئے تھے۔ دوپہر تک انہوں نے کافی راستہ طے کر لیا تھا۔ مسلسل سفر کرنے کی وجہ سے سب لوگوں کو بہت تھکن ہو گئی تھی اور بھوک بھی ستانے لگی تھی، اس لیے انہوں نے راستے میں ایک جنگل کے قریب پڑاؤ ڈال لیا۔ خادموں نے وہاں خیمے گاڑے اور کھانا پکانے کی تیاری شروع ہو گئی۔ ارادہ یہی تھا کہ رات بھی اسی جگہ بسر کی جائے۔ ادھر تو سب لوگ کاموں میں مصروف تھے، ادھر شہزادے ارجمن کے دل میں آئی کہ ذرا آس پاس کا علاقہ تو گھوم پھر کر دیکھا جائے، پتہ نہیں پھر دوبارہ یہاں آنا ہو کہ نہیں۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور ساتھیوں سے بولا کہ وہ آس پاس کا ایک چکر لگا کر آ رہا ہے۔ اس کے سپاہیوں نے بھی ساتھ جانا چاہا مگر اس نے منع کر دیا اور وہ اکیلا ہی روانہ ہو گیا۔ جنگل بہت سرسبز اور گھنا تھا۔ شہزادہ ارجمن ایک بہادر لڑکا تھا۔ اس کو یہ خوف نہیں تھا کہ کوئی جنگلی جانور اس پر حملہ کر دے گا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اپنے خنجر اور تلوار سے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ویسے تو شہزادہ اپنی سلطنت میں ہر جگہ خوب گھوما پھرا تھا مگر اس جگہ پہلی مرتبہ آیا تھا۔ یہاں کی خوبصورتی دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ ان نظاروں میں گم رہنے کی وجہ سے اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں پہنچ گیا۔ اس نے واپسی کا سوچا مگر وہ راستہ بھول گیا تھا۔ ابھی وہ اسی کشمکش میں تھا کہ کس راستے پر جائے کہ اچانک اس کے کانوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آئیں۔ وہ چوکنا ہو گیا اور اس نے اپنی تلوار میان سے نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی، لیکن اس کی یہ کوشش بے سود ثابت ہوئی۔ بہت سارے ڈاکوؤں نے یکلخت اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں کمانیں تھیں جن پر تیر چڑھے ہوئے تھے اور ان کا رخ شہزادے کی جانب تھا۔ سب سے آگے ڈاکوؤں کا سردار تھا۔ اس نے پہلے تو ایک گھن گرج قہقہا لگایا، پھر بولا، شکل سے تو کسی اچھے گھرانے کے لگ رہے ہو، مال تو بہت ہوگا، لاؤ نکالو۔ شہزادے نے بے رخی سے کہا،
مال تو بہت ہے مگر میں اسے ساتھ لیے نہیں پھرتا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اس نوجوان کی کپڑے، تلوار، خنجر اور گھوڑا بہت قیمتی ہیں۔ خنجر اور تلوار پر ہیرے جڑے ہوئے ہیں، گھوڑا عربی نسل کا ہے، لباس بھی شاہانہ ہے۔ ان سب کو لے لو اور اسے معمولی کپڑے پہنا کر رخصت کرو۔ شہزادہ ارجمن سمجھ گیا تھا کہ اس کا مزاحمت کرنا بیکار ثابت ہوگا اور مفت میں جان خطرے میں ڈالنے والی بات ہوگی۔ ڈاکو نے اس سے تمام چیزیں چھین لیں۔ شہزادے نے دل میں تہیہ کر لیا کہ محل پہنچتے ہی ان ڈاکوؤں کے ٹھکانے پر یلغار کرے گا اور انہیں قید کروائے گا۔ ان لوگوں نے نہ جانے کتنے لوگوں کو لوٹا ہوگا۔ اس کی تمام چیزیں چھین لینے کے بعد ڈاکو نے شہزادے کو پرانے سے کپڑے پہننے کے لیے دیے اور پھر اسے جنگل میں باہر چھوڑ آئے۔ شہزادہ ارجمن کو بالکل پتہ نہیں تھا کہ وہ جگہ جہاں اس کے ساتھیوں نے پڑاؤ ڈال رکھا ہے وہ کدھر ہے۔ شام ہو گئی تھی اور کچھ دیر میں رات ہونے والی تھی۔ اس نے سوچا کہ پہلے سر چھپانے کا کوئی ٹھکانہ ڈھونڈے، دوسری باتیں بعد میں دیکھی جائیں گی۔ اس کو بھوک بھی لگنے لگی تھی۔ جنگل سے نکل کر وہ کچھ دور ہی گیا تھا کہ اسے ایک بستی کے آثار نظر آئے۔ وہ اسی طرف چل پڑا۔ کچھ دیر کی مسافت کے بعد وہ بستی میں داخل ہو گیا۔ چونکہ ابھی تک پوری طرح رات نہیں ہوئی تھی، اس لیے بستی میں کافی چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک گلی میں داخل ہوا جہاں آمنے سامنے قطار در قطار مٹی کے کچے گھر بنے ہوئے تھے۔ وہ ابھی کچھ دور ہی گیا تھا کہ ایک چھوٹا سا لڑکا سامنے سے بھاگتا ہوا آیا۔ شہزادے پر نظر پڑی تو حیرت سے بولا، انور بھائی، آپ شہر سے کب آئے؟ پھر اس نے شہزادے کے جواب کا انتظار بھی نہیں کیا اور قریبی ایک گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر چلانے لگا، خالہ جلدی آؤ، انور بھائی شہر سے واپس آ گئے ہیں۔ چھوٹا لڑکا اطلاع دے کر بھاگ گیا۔ وہ شاید جلدی میں تھا۔ اس کی آواز سن کر ایک ادھیر عمر کی خوش شکل عورت جلدی سے دروازے پر آئی۔ شہزادے پر نظر پڑی تو حیرت سے بولی، انور تو کب آیا؟ بھوک لگ رہی ہوگی، چل پہلے جلدی سے کھانا کھا لے، تیری کہانی میں بعد میں سن لوں گی۔ تیرا باپ صبح سے دریا پر مچھلیاں پکڑنے کے لیے گیا ہے، ابھی تک نہیں آیا۔ یہ کہہ کر اس عورت نے اس کا ہاتھ پکڑا اور زبردستی گھر لے آئی۔ شہزادہ ارجمن کشمکش میں پڑ گیا۔ وہ عورت اسے اپنا بیٹا سمجھ رہی تھی۔ اس نے اس کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے کہا، مگر میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں۔ اس کی بات سنی تو اس عورت کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ انور، میں نے تجھے دریا والی بات اس لیے تو نہیں بتائی تھی کہ تو ایسی باتیں کرنے لگے۔ یہ ٹھیک ہے کہ تجھے بچپن میں ڈوبتے ہوئے میرے شوہر نے دریا میں سے نکالا تھا، مگر تجھے پالا تو ہم نے ہی ہے، اب ہم ہی تیرے ماں باپ ہوئے۔ اس کی بات سن کر شہزادہ ارجمن حیرت کے سمندر میں غوطے کھانے لگا۔ اسے ملکہ نے بتا رکھا تھا کہ اس کا ایک اور جرمہ بھائی بھی تھا۔ ایک روز جب وہ بہت چھوٹے تھے تو بادشاہ کے ساتھ دریا کی سیر کو گئے۔ دریا کا بہاؤ تیز تھا جس کی وجہ سے کشتی الٹ گئی۔ بادشاہ کو تیرنا آتا تھا، اس لیے ارجمن کو تو ڈوبنے سے بچا لیا، مگر دوسرا بھائی بہتا بہتا نہ جانے کہاں نکل گیا۔ بعد میں اسے بہت ڈھونڈا گیا مگر وہ نہیں ملا۔ ملکہ اپنے بیٹے کو اب بھی یاد کر کے رویا کرتی تھی۔ اب شہزادے نے جو اس عورت کی باتیں سنی تو اسے یقین ہو گیا کہ انور ہی اس کا بچھڑا ہوا بھائی ہے جسے اس عورت نے ماں بن کر پالا ہے۔ اس نے اس عورت کا محبت سے ہاتھ پکڑا اور بولا، نیک خاتون، رنجیدہ مت ہوئیے، میرے کہنے کا مطلب تھا کہ میں انور نہیں ہوں، میرا نام تو ارجمن ہے، میں اس ملک کا شہزادہ ہوں۔ پھر اس نے اپنی پوری داستان اس عورت کو سنا ڈالی۔ اس نے اسے اپنے کھوئے ہوئے بھائی کے متعلق بھی وہ سب کچھ بتا دیا جس نے ملکہ کے منہ سے سن رکھا تھا۔ اس عورت کو جب پتہ چلا کہ وہ ایک شہزادہ ہے اور وہ لڑکا جسے انہوں نے دریا میں سے نکال کر پالا تھا شہزادے کا جڑواں بھائی ہے تو وہ گھبرا گئی۔ شہزادے نے اسے تسلی دی اور کہا، اماں، آپ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم ساری زندگی بھی اس احسان کا بدلہ نہیں اتار سکیں گے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کے شوہر نے
میرے بھائی کو ڈوبنے سے بچایا اور آپ دونوں نے اس کی پرورش کی۔ ابا حضور اور امی حضور تو بہت ہی خوش ہوں گے اور آپ کے احسان مند ہوں گے۔ آپ لوگ بہت اچھے ہیں۔ پھر اس عورت نے عزت سے اس کے سامنے کھانا رکھا۔ شہزادے کو تو بھوک بھی بہت لگی تھی۔ اس نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ وہ بھی کھانے سے فارغ ہی ہوا تھا کہ مچھیرا اپنا جال اور چند بڑی بڑی مچھلیاں لے کر گھر میں داخل ہوا۔ اس نے شہزادے کو دیکھا تو حیرت سے بولا، انور تو کب آیا؟ بس اب بستی چھوڑ کر کہیں مت جانا۔ شہر میں دولت کی بارش تھوڑا ہوتی ہے۔ شہر والے بڑے سیانے ہوتے ہیں۔ 10 آدمیوں کا کام ایک آدمی سے لیتے ہیں۔ گاؤں میں ہی رہ کر محنت کرے گا تو اللہ بہت دے گا۔ کل سے میرے ساتھ تو بھی مچھلیاں پکڑنے چلا کر۔ اور انور کی ماں، تو بھی اب اسے کہیں مت جانے دینا۔ اب اس کی شادی کی تیاریاں کر تاکہ اس کے پاؤں میں بھی ذمہ داریوں کی بیڑی پڑ جائے۔ مچھیرا تو اپنی دھن میں یہ سب باتیں کیے جا رہا تھا اور اس کی باتیں سن کر شہزادہ مسکرا رہا تھا، مگر مچھیرے کی بیوی گھبرا کر اس کے پاس آئی اور دھیرے سے بولی، بس بھی کرو، جو منہ میں آ رہا ہے کہے جا رہے ہو۔ یہ ہمارا انور نہیں ہے بلکہ اس کا جڑواں بھائی ہے۔ یہ بادشاہ کا بیٹا ہے۔ ہمارا انور بھی معمولی لڑکا نہیں ہے، اس ملک کا شہزادہ ہے۔ اس کے بعد اس نے مچھیرے کو پوری داستان سنا دی۔ مچھیرے نے یہ باتیں سنی تو حیران رہ گیا۔ شہزادہ ارجمند نے کہا، آپ دونوں نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ہمارے بھائی کو اپنا بیٹا سمجھ کر پالا۔ آپ کا یہ احسان ہم زندگی بھر نہیں بھول سکتے۔ امی حضور تو بہت ہی خوش ہوں گی۔ انہیں امید تھی کہ ایک روز ان کا گمشدہ بیٹا ضرور مل جائے گا۔ مچھیرے نے سر کھجا کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور بولا، مجھے یاد ہے میں نے انور کی حرکتوں پر 1-2 دفعہ اس کو سزا بھی دی تھی۔ مجھے ڈر ہے وہ محل جا کر ملکہ سے میری شکایت نہ کر دے۔ اس کی بات سن کر شہزادہ ارجمند کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے بہت اچھا کیا جو اس کو سزا دی۔ آپ نے اسے باپ بن کر پالا تھا۔ اگر آپ نے اسے سزا دی بھی ہوگی تو اس کے بھلے کے لیے ہی دی ہوگی۔ ماں باپ اپنے بچوں پر سختی کرتے ہیں تو ان میں بچوں کی ہی بہتری ہوتی ہے۔ اس کی بات سن کر مچھیرا خوش ہو گیا۔ شہزادے کے پوچھنے پر مچھیرے نے بتایا کہ انور کو دریا پر جا کر مچھلیاں پکڑنے کا کام بالکل نہیں پسند تھا۔ وہ کچھ اور کرنا چاہتا تھا، اس لیے کام کی تلاش میں شہر کی جانب نکل گیا۔ اس کو گئے ہوئے 2-2.5 ماہ ہو گئے ہیں۔ جب بستی کا خلیل نامی ہرکارا شہر جاتا تھا تو واپسی پر اس کے ہاتھ اپنی ماں باپ کو پیسے بھی بھجوایا کرتا تھا۔ یہی باتیں کرتے کرتے کافی رات بیت گئی۔ سب کو نیند آنے لگی اور وہ سو گئے۔ صبح شور شرابے سے شہزادے کی آنکھ کھلی۔ مچھیرے کی بیوی جاگ گئی تھی اور وہ ناشتہ بنا رہی تھی۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ شور کیسا ہے، شہزادہ بستر سے اٹھ کر کھڑکی کے نزدیک آیا اور گلی میں دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے گھوڑوں پر سوار اپنے سپاہیوں کو دیکھا اور اس کی تلاش میں اس بستی تک پہنچ گئے تھے۔ شہزادہ باہر نکلا اور انہیں اپنی موجودگی سے آگاہ کیا۔ شہزادے کو پا کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے، ورنہ وہ اس بات سے پریشان تھے کہ اگر شہزادہ نہ ملا تو بادشاہ کو کیا جواب دیں گے۔ شہزادے نے ان سے کہا کہ فی الحال وہ اسی گھر میں ٹھہرے گا، اس کی واپسی 1-2 روز میں ہوگی۔ پھر اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ جنگل میں چاروں طرف پھیل جائیں، ان ڈاکوؤں کو تلاش کر کے گرفتار کریں جنہوں نے اسے لوٹا تھا۔ اس کے علاوہ بھی وہ نہ جانے کتنے معصوموں کو لوٹ چکے ہوں گے۔ سپاہی چلے گئے تو شہزادہ ارجمند نے مچھیرے سے کہا کہ اب کسی طریقے سے انور کو جلد سے جلد بلوایا جائے۔ مچھیرا فوراً خلیل ہرکارے کے پاس پہنچا، 50 دمڑیاں اس کے ہاتھ میں رکھیں اور بولا، خلیل بھائی تم ابھی شہر روانہ ہو جاؤ اور اپنے ساتھ انور کو لے آؤ۔ خلیل کے لیے یہ بہت بڑی رقم تھی۔ اس نے خوشی خوشی اپنے گھوڑے کو تیار کیا اور شہر روانہ ہو گیا۔ سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے وہ انور کے ساتھ واپس آ گیا۔ انور حیران تھا کہ مچھیرے نے اسے اتنی جلدی میں کیوں بلایا ہے، جب یہی بات
اس نے خلیل ہرکارے سے پوچھی تو وہ بولا، میں کیا بتا سکتا ہوں، ہو سکتا ہے تمہاری شادی وادی کی بات چل رہی ہو۔ جب انور گھر پہنچا تو وہ شہزادہ ارجمند کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ شکل و صورت میں بالکل اس جیسا تھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے مچھیرے کو دیکھنے لگا، پھر اس کی نظر مچھیرے کی بیوی پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ جلدی سے اس کے پاس گیا۔ ماں، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ یہ میرا ہم شکل کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ مچھیرن بولی، بیٹا تو اب ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا، تو ایک شہزادہ ہے، تیرا بھائی تجھے لینے آیا ہے۔ مچھیرن یہ بات تو اس کو پہلے ہی بتا چکی تھی کہ وہ انہیں دریا سے ملا تھا۔ یہ بات انور کو ابھی پتہ چلی تھی کہ وہ ایک شہزادہ ہے۔ وہ اپنے بھائی سے گلے ملا اور مچھیرن سے بولا، آپ اداس کیوں ہوتی ہیں؟ اگر میں گیا تو اکیلا تھوڑی جاؤں گا، آپ دونوں بھی میرے ساتھ چلیں گے۔ اگلے روز شاہی سپاہی پورے جنگل میں پھیل گئے۔ انہوں نے جنگل کا چپا چپا چھان مارا اور آخر کار ڈاکوؤں کا پتہ لگانے میں کامیاب ہو گئے۔ زنجیروں میں جکڑے تمام ڈاکو ان کے ہمراہ تھے۔ اس کامیابی کے بعد وہ شہزادہ ارجمند کے پاس آئے۔ ڈاکوؤں کو دیکھ کر شہزادہ ارجمند بہت خوش ہوا اور بولا، تم لوگوں نے مخلوق خدا پر بہت ظلم ڈھائے ہیں، اب قاضی تمہارا فیصلہ کرے گا۔ پھر اس نے روانگی کا حکم دیا اور سب محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ مچھیرا اور مچھیرن بھی ان کے ساتھ تھے۔ اتفاق کی بات ہے کہ کچھ دیر پہلے اس کی بہن شہزادی ارجمن بھی اپنے شوہر کے ساتھ محل پہنچی تھی۔ وہ اپنی ماں سے ملنے آئی تھی، کیونکہ جب شہزادہ ارجمن اس سے ملنے گیا تھا تو اس نے بتایا تھا کہ ملکہ اس کو بہت یاد کرتی ہے۔ اس نے جو انور کو دیکھا تو دوڑ کر اس سے سینے سے لگ گئی۔ انور گھبرا گیا۔ اس نے کہا، شہزادی دور ہٹو، میں تو انور ہوں، شہزادہ ارجمن پیچھے آ رہا ہے۔ اس کی بات سن کر شہزادی ابھی حیران ہونے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ اتنی دیر میں شہزادہ ارجمن بھی وہاں پہنچ گیا۔ اسے دیکھا تو شہزادی نے حیرت سے ایک چیخ ماری۔ وہ کبھی انور کو دیکھتی تو کبھی ارجمن کو۔ اس کی چیخ کی آواز سن کر بادشاہ، ملکہ اور اس کا شوہر سب دوڑے آئے۔ انہوں نے جو ان دونوں کو دیکھا تو حیران رہ گئے۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ شہزادہ ارجمن نے ان لوگوں کو جلدی جلدی سارا قصہ سنا دیا۔ اس کی بات ختم ہوئی تو ملکہ نے آگے بڑھ کر اپنے بچھڑے ہوئے بیٹے کو گلے سے لگا لیا اور روتے ہوئے بولی، مجھے یقین تھا کہ ایک روز میرا بیٹا ضرور مجھے مل جائے گا۔ بادشاہ نے بھی آگے بڑھ کر انور کو گلے سے لگایا اور مچھیرے اور مچھیرن کو بہت سے انعامات سے نوازا گیا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں میں ہاتھ دیے دروازے کی جانب جانے لگے تو انور بولا، اماں، ابا کو لے کر کہاں چلی؟ اب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بادشاہ نے بھی اس بات پر رضامندی ظاہر کی۔ انور کے اچانک ملنے سے ہر طرف خوشیوں کے شادیانے بجنے لگے۔ خاص طور پر ملکہ تو بہت خوش تھی۔ دوسری طرف سب لوگوں کی گواہی سے قاضی نے ڈاکوؤں کو قید کی سزا سنا دی اور ان کے قبضے سے جو لوٹا ہوا مال ملا تھا وہ ان کے مالکوں کو واپس کر دیا گیا۔ شہزادے ارجمند کو بھی اس کا خنجر، تلوار، پوشاک اور گھوڑا واپس مل گیا۔